تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کر دیے۔ یہ روزہ مرضی کا نہیں ہے کہ مرضی آئے تو رکھ لے، مرضی آئے تو نہ رکھے، نہیں، فرمایا یہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کا حساب و کتاب ہے۔ 11 مہینے کے جتنے زنگ آلود ہم ہو چکے ہیں، اس زنگ کو دور کرنے کا مہینہ ہے مہینہ رمضان کا، سال کے بعد آتا ہے مہینہ رمضان کا، بے بہا برکتیں لاتا ہے مہینہ رمضان کا، روزہ و تراویح سحری و افطاری، روزہ و تراویح سحری و افطاری، کیا کیا رنگ دکھاتا ہے مہینہ رمضان کا۔ انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بہت ہی پاکیزہ ماحول، اللہ کی رحمتوں کی بارش نہیں بارشیں، اور اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک جنت کا ماحول ہے، ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور یہ بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ گاڑی کی ٹیوننگ اور سروس کرنے کا مہینہ ہے، یہ گاڑی کو درست کرنے کا مہینہ ہے، اور 11 مہینے کے جتنے زنگ آلود ہم ہو چکے ہیں، اس زنگ کو دور کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ کیونکہ زنگ دور ہوتا ہے تو چیز پھر آگے زیادہ عرصہ چل جاتی ہے، تو جب زنگ دور ہو جائے گا تو ہماری زندگی کے اندر بھی اور برکات ہو جائیں گی۔ تو فرمایا یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا نہیں رہتی تھی، اتنا زیادہ سخاوت ہوتی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ اس کے اندر عبادت کرنی ہے، اور یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم لعلکم تتقون، تاکہ ہم اس کے اندر تقوی حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر روزوں کی فرضیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی شفقت والا انداز ہے اپنے بندوں پر کہ اے میرے لوگوں جو مجھ پر ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار ہی اللہ سے محبت کر دے۔ یعنی اللہ یوں فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اے میرے وہ بندو جو تم میرے فرمانوں پر یقین رکھتے ہو، اے وہ میرے بندو تم میرے فرما بردار ہو۔ تو اللہ اپنے فرما برداروں کو، ایمان والوں کو، محبت کرنے والوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کر دیے۔ یہ روزہ مرضی کا نہیں ہے کہ مرضی آئے تو رکھ لے، مرضی آئے تو نہ رکھے، نہیں، فرمایا یہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کا حساب و کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے، ہم نے اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں فرض ہم نے ایسے نہیں کیے کہ پہلے والی امتوں پر فرض نہیں کیے آپ کے اوپر فرض کر دیے، نہیں، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے تمہارے اوپر بھی اسی طرح فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ہماری تعداد کم ہے روزوں کی، کیونکہ انسان، یہ امت آخری امت ہے تو انسانیت کی کمزوری کی طرف ہم چلے گئے۔ جس طرح کوئی آدمی اپنی طرف اگر غور کرے کہ وہ جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کے شباب کے دن ہوتے ہیں، پھر وہ گزارتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، تو بڑھاپا کمزوری ہے،
کمزوری کی طرف جاتا ہے تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں بھی یہ بزرگ، اب اس کا عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کے اندر کمزوری آ گئی، اس کا خیال کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آخری امت کی انسانیت کی کمزوری دیکھ کر رعایت فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، ورنہ پہلے والے امتوں پر 2 مہینے، اس سے بھی زیادہ روزے فرض تھے، ہمارے اوپر 1 مہینے کر دیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اور بات ہے کہ تعداد میں اگرچہ ہم نے تمہاری رعایت کر دی ہے، لیکن فرمایا کہ تعداد کے اندر کمی تو ہو گئی ہے، لیکن تمہارے اوپر فرضیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، فرض اسی طرح ہے جس طرح پہلے والی امتوں پر۔ اور یہ روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کوئی زیادتی ہے تمہارے اوپر، کوئی زیادتی کر دی گئی ہو، تمہارے اوپر سختی کر دی گئی ہو، نہیں۔ آدمی اگر بیمار ہوتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اس کی مرض کو دیکھ کر کہ اس کو شدید ترین دوائی کھانی ہوگی، کوئی دوائی کڑوی ہوگی، کوئی زیادہ سخت ہوگی، کوئی نا پسند آنے والی ہوگی، کسی کا ذائقہ اتنا خطرناک ہوگا برداشت نہیں ہوگی، اور پھر ڈاکٹر صاحب اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کو انجیکشن لگانا ہے تو تکلیف ہونے کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود انجیکشن بھی لگوائے گا کہ میری مرض ایسے دور ہونی ہے۔ تو روزہ بھی ہماری روحانی امراض کو دور کرنے کا نام ہے، روزہ بھی ہماری روحانی مرضوں کو دور کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بہت مریض ہو گئے ہیں، اور روزے نے ان امراض کو دور کرنا ہے اور ہمیں پھر ایک صحت عطا کرنی ہے۔ روزہ صحت ہے، روزے کے اندر انسان کے لیے شفا ہے۔ تو فرمایا اس کا جو خوبصورت اور احسن انداز سے جو اللہ رب نے فرمایا کہ روزے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا مقصد ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، عادت بنا لو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کیسے دور کرنا ہے، فرما برداری کیسے کرنی ہے، عبادات کی طرف لگنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ عنایت فرمایا تاکہ ہم تقوی حاصل کر لیں۔ تقوی اس کا دوسرا نام جو ہے وہی ہے جو میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں، روحانی مرضوں کے دور کرنے کا نام۔ نفس کا جو ہے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے عنایت فرمایا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو فرما برداری کی طرف لگا لے۔ اور ادھر سے اگر احادیث مبارکہ دیکھیں اور روزے کے فوائد اگر پڑھیں تو اتنے زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور روزے کا جو نتیجہ ہے، جو روزے کا نتیجہ ہے وہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے نتیجہ کیا دینا ہے ہم کو۔ جو آدمی دنیا کے اندر بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، اور سارے دن بھوکا اور پیاسا رہے گا، اور وہ تقوی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور جتنی زیادہ وہ مشقت اٹھائے گا تو فرمایا اس کو بدلہ بھی اسی طرح عنایت فرمانا گیا، اللہ رب العزت نے اسی طرح بدلہ دینا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، آپ قیامت سنتے رہتے ہیں، کبھی قیامت کے دن کی طرف غور کریں، قیامت کا دن وہ چٹیل میدان ہے، سارا میدان ہوگا، یہ ساری بلڈنگیں، یہ ساری عمارات، یہ سارے درخت، یہ سارے پہاڑ سارے ختم ہو جائیں گے اور چٹیل میدان ہو جائے گا۔ کبھی آپ چٹیل میدان میں گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور اگر گئے ہیں تو گرمی میں گئے ہیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا، اور اگر نہیں گئے تو کبھی گرمی میں، شدید گرمی میں، چٹیل میدان میں جہاں کوئی سایہ نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو، پھر جا کر آپ تصور میں لے آئیں کہ قیامت کا دن کتنا شدید ترین ہوگا۔ اور پھر جتنی شدید گرمی ہو دنیا کی، سورج اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا قیامت کے دن قریب ہوگا۔ قیامت کے دن تو سورج بالکل قریب آ جائے گا، اتنی شدید گرمی کے اندر چٹیل میدان ہوگا، اور لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اس کے اندر کبھی سوچنا نہیں کہ شیطان دھوکہ دے لے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مومن کا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت کو مانتا ہے کہ آخرت برحق ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، شدید گرمی ہوگی، پسینے اتنے ہوں گے کہ پسینے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر پانی بہہ بہ کر نالیاں بن جائیں گی، نالیاں۔ جب بارش بہت زیادہ آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر زمین کہیں کچی ہو اور آپ روڈوں پر دیکھیں تو روڈ بھی ٹوٹ کر اس کے اندر نالیاں بن جاتی ہیں شدید بارشوں کی وجہ سے، پانی جب بہتا ہے تو اس کی یہ صورتحال ہے۔ قیامت کے دن پسینے کی یہی حالت ہوگی، انسان کے جسم کے اندر پسینہ بہہ بہہ کر نالیاں بن جائیں گی، اور پھر پسینہ بہتا بہتا جب پانی ختم ہوگا تو خون کی صورت میں پسینہ بہنے لگ جائے، اور لوگ اتنی مشکل ترین حالت کے اندر کھڑے ہوں گے اور چاہیں گے کہ کوئی سایہ ہوتا، کاش کہ ہم اس گرمی کے اندر اس سائے کے اندر تھوڑا سا آرام کر سکتے۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف سایہ ہوگا تو ایک ہوگا، ایک سایہ ہوگا بس۔ وہ کون سا سایہ ہوگا؟ وہ اللہ کے عرش عظیم کا سایہ ہوگا، بس، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اتنی شدید ترین حالت کے اندر لوگ بے تاب ہوں گے، کہیں ان کو سایہ مل جائے، کہیں ان کو سکون مل جائے، اور پھر آپ یہ دیکھیں وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں تو یہ ہے کہ شاید زیادہ گرمی لگ جائے، شدید گرمی کی وجہ سے آدمی کو موت آ جاتی ہے، یہی ہو جاتا ہے نا، وہاں موت بھی نہیں ہوگی۔ تو لوگ اتنے کاش کاش کر رہے ہوں گے، ایسی صورت میں، اتنی مشکل ترین گھڑی میں، اتنے مشکل ترین لمحات میں اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے کچھ لوگ آرام کے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جو لوگ کھڑے ہوں گے گرمی کے اندر، شدید گرمی کے اندر، یہ کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تیرے عرش کے سائے کے نیچے سکون کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ روزہ دار ہے، اللہ فرمائیں گے یہ روزہ دار ہے، دنیا کے اندر یہ روزہ رکھتے تھے، میری فرما برداری کرتے تھے، اور انہوں نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ مشکل دیکھی، نہ کوئی اور تکلیف دیکھی۔ انہوں نے، ان کے سامنے کھانے بھی اعلیٰ قسم کے تھے، ان کے سامنے پینے کا انتظام ان کے سامنے بہت اعلیٰ قسم کا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کی فرما برداری کرتے ہوئے انہوں نے روزے رکھے۔ آج ان کا یہ انعام ہے، ایک انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں میرے عرش کے سائے کے نیچے یہ لوگ سکون کر رہے ہیں، یہ روزے دار ہونے کی برکت ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا، یہ تو اس وقت سمجھ آئے گا نا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی مشکل وقت کے اندر کھڑا ہو اور بہت زیادہ مجمع لگا ہو اور آسانی نہ ہو رہی ہو، کوئی ایک آدمی آ کر وہاں کسی کو آسانی دے تو وہ کہتے کاش یہ میرا دوست ہوتا، مجھے بھی اس مشکل سے نکال دیتا، تو رمضان المبارک یہ بہترین دوست ہے جو قیامت والے دن مشکل سے نکال کر آسانی میں لے جائے۔ ایک تو یہ انعام ہوگا۔ دوسرا انعام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا من، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، میں کسی اور سے نہیں دلواؤں گا۔ اللہ روزے داروں کو بدلہ اپنے دست مبارک سے عنایت فرمائے گا۔ ایک اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، ایک اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ کی ذات خود ہے، اللہ خود کسی کو مل جائے تو پھر کیا ضرورت ہے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، وہ ایک مرتبہ ان کا ایک خاص غلام تھا ایاز، ان کا خاص خادم تھا ایاز، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی محمود بادشاہ تھا،
ایاد اس کا خادم تھا، موت آئی ہے تو دونوں ایک ہی صف میں پڑے ہوئے قبرستان۔ شاعر نے یہ ان کے بارے میں کہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایاد کے سامنے سلطان محمود غزنوی نے کچھ سکے تھے، کچھ سونے کے سکے تھے، وہ ایسے بکھیر دیے نیچے اور کہنے لگا کہ جو چننا چاہتا ہے ان میں سے چن لے، اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ بادشاہ نے وہ سکے نیچے ڈلوا دیے بہت زیادہ تعداد میں، چن لو بھی ان کو، یہ میری طرف سے ہے، اور بادشاہ چلا گیا۔ جب بادشاہ چلا گیا تو بہت آگے جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا ایاز جو غلام تھا نا خادم، وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ گھوڑے پر تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی بڑے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ نے سکے نہیں چنے؟ اتنے پیسے جو میں بکھیر کے آیا ہوں، اتنا زیادہ سونا نیچے گرا کر آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ بھی اس میں سے کچھ حاصل کر لیں گے، تو آپ نے اس میں سے کچھ نہیں چنا۔ تو ایاز نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا میں سکے نہیں چاہتا، میں سکے والا چاہتا ہوں، میں سکے والا چاہتا ہوں۔ جب آپ خود میرے ہو گئے تو سارے سکے میرے ہوں گے، پھر 2-4 مجھے نہیں ملیں گے، ساروں کا میں مالک بن جاؤں گا، کیونکہ آپ میرے بن جائیں گے نا۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے میرے بندو یہ سمجھو کہ جب میں تمہارا بن جاؤں پھر تمہیں کیا ضرورت ہے دنیا کی، اللہ خود انسان کو مل جائے۔ تو فرمایا روزے کا بدلہ اللہ خود ہے، اللہ کی ذات اس کا بدلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی طرف سے بدلہ دوں گا اور میں خود ہی اس کے بدلے میں اس کا ہوں۔ کیوں اتنی بات فرما دی اللہ رب العزت نے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں؟ اس وجہ سے کہ روزے دار وہ جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی ذات والا عمل کرتا ہے۔ کیا اللہ کھانے سے پاک ہے، بندہ بھی 12, 13, 14 گھنٹے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کر اللہ کی ادا کو اپناتا ہے۔ اللہ کی ادا ہے نا، اللہ کھانے سے پاک ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کی ادا اپناؤں گا تو محبت ہوگی نا۔ تو اس ٹائم کے لیے جو اللہ نے اس کے لیے یہ ٹائم مقرر فرمایا ہے، یہ اللہ کی عادت کو اپناتا ہے۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ جو ہے گناہوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر چیز سے پاک۔ تو فرمایا یہ اپنے آپ کو اتنے عرصے کے لیے گناہ سے پاک رکھتا ہے، کھانے سے پاک رکھتا ہے، پینے سے پاک رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی ادائیں اپناتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر اس بندے سے میری محبت ہوگی ہے اور مجھ سے اس کی محبت ہوگی، ہم ایک دوسرے کی محبت میں آ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے تو پھر اس کو بدلہ میں خود دوں گا اور میں ذات خود اس کے بدلے کے لیے ہوں۔ تو روزہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ہم ایسے نہ سمجھیں۔ تو اس لیے آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ روزہ صرف زبان کی بند کرنے کا نام نہیں، منہ بند کر کے رہیں نہیں، کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو پاک رکھ لیں تو روزہ اسی کا نام ہے، نہیں۔ روزہ پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ ہوگا نا تو زبان کا بھی روزہ ہو، کسی کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی کو گالی نہ دیں، کوئی ایسے لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں۔ تو ہم نے منہ سے روزہ رکھنا ہے تو زبان کو بھی ساتھ روزہ رکھوانا ہے۔ اور اسی طرح روزہ پاؤں کا بھی روزہ ہے، گناہ کی طرف چل کر نہیں جانا، لڑائی کی طرف چل کر نہیں جانا، جھگڑے کی طرف چل کر نہیں جانا، نافرمانی کی طرف چل کر نہیں جانا، پاؤں کو گناہ کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ روزہ پاؤں کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، اس سے ہم نے گناہ والے کام نہیں کرنے، لڑائی والے کام نہیں کرنے، جھگڑے والے کام نہیں کرنے، نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ کان کا بھی روزہ ہے، اس سے ہم نے گناہ والی بات سننی نہیں ہے، گانے نہیں سننے، اور اسی طرح نافرمانی والی کوئی ایسی بات نہیں سننی۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا اور اس آنکھ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ سارا روزہ اس مجموعے کا نام ہے، یاد رکھنا۔ تو اس لیے اگر ہم روزہ بھی رکھیں، گناہ بھی کریں، فلمیں بھی دیکھیں، گانے بھی سنیں، غیر محرم کی طرف اور جو ہے ان سے گپ شپ بھی لگائیں اور اپنی زندگی بھی ان کے ساتھ گزاریں، اپنے آپ کو ان نافرمانیوں میں لگاتے رہیں، تو پھر ہمارا کھانا پینا صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے، کوئی روزے کا نام نہیں۔ روزہ تو تھا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور تقوی حاصل کرنے کے بجائے روزے کے ساتھ ہی ہم گناہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا روزہ ہوگا؟ تو روزہ اس مجموعے کا نام ہے کہ ہم نے پورے جسم سے روزہ رکھوانا ہے، پھر ہمارا روزہ کامل ہو جائے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ایک تو روزہ ہمارے پر فرض ہے اور فرض کو پورا کرنے پر اتنا بڑا انعام بھی ہے۔
تو ہم نے فرض کو بھی مکمل کرنا ہے اور انعام بھی حاصل کرنا ہے۔ چھوٹی سی بات کی خاطر، چھوٹی سی مرض کی خاطر کہ میرے سر میں درد ہو گیا، مجھے الرجی ہو جاتی ہے جی، اور میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اور مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کی رضا کے اندر ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے۔ دنیا کی خاطر تو ہم اتنی قربانیاں دیتے کہ ایک آٹا حاصل کرنے کے لیے 10 کلو کا 5 گھنٹے روڈ پر کھڑے ہیں، اللہ کے دروازے پر نہیں آ رہے۔ یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا دروازہ چھوڑ دو گے تو میں غیر دروازے پر تمہیں ایسے ہمیشہ کے لیے بہکا دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں دے دیں۔ بھوک اور پیاس کو ایک دفعہ برداشت کر کے دیکھیں، پھر اللہ کی تائید اور مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ روزے کے اندر اللہ کی تائید اور مدد آتی ہے، ورنہ میری اور آپ کی جرأت نہیں ہے کہ سارا دن ہم کھانے والے، سارا دن ہم پینے والے، اور پھر روزہ رکھ سکیں۔ اب تو وہ گرمی کا روزہ ہی نہیں ہے، ورنہ گرمی کے اندر بھی کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا، اور بلکہ اتنی بڑی شدید بھوک اور پیاس بھی لگ جاتی تھی، روزے کی لذت بھی ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ کامل طریقے سے رکھیں اور پوری محنت کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے تو یہ ہم غنیمت ہے ہمارے لیے، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح احترام کرنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا